آیت نمبر 136 ہے. قولو بندوبست نہیں کیا پھر کر دیا. اچھا جی. قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ایک بڑی آیت ہے. قولوا کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہو آمنا باللہ میں اللہ پر ایمان لایا، وما انزل علینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور جو نازل کیا گیا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد علیہم السلام پر. فرما دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس نے ہم پر نازل کیا ہے یعنی قرآن پاک اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ہے سابقہ انبیاء پر جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسباط ان کی اولاد ان علیہم السلام، ان پر جو نازل ہوا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. آگے آ رہا ہے وما اوتی موسیٰ اور جو دیا گیا موسیٰ کو، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا نبیوں کو، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر سادہ سی بات ہے کہ آپ اور آپ کے صحابی یا ہم مسلمان یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو ہم پر نازل ہوا ہے یعنی قرآن پاک، اور جو پچھلے نبی جو ہیں جن کے یہ نام آئے ہیں ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا یعنی کتاب، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور اینڈ پہ اس میں سارا ایک ہی فکرہ بولا کہ نبیوں کو، جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ان کو جو جو کچھ دیا گیا اس پر اور اس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا گیا اس میں کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو اس نے نازل کیا ہے، اور اس پر بھی جو سابقہ انبیاء ہیں اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لائے تو وہ جو ہے وہ ایمان والا ہے. آگے اس آیت کا ٹکڑا ہے لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ پھر وہی لفظ آ گیا اور ہم مسلمان ہیں، ہم اس کے تابع فرمان یعنی اللہ تعالیٰ کے، ہم اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں. ٹائم مکمل ہو گیا، اسی کی وضاحت کریں گے. مِن رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نہ تفریق کرو ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، اور نہیں تفریق کرتے ہم ان میں کسی کے درمیان، اور ہم اس کے تابع فرمان ہیں، ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں. یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرنا، انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرنا. فرق دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تفویض بین الرسل یعنی فضیلت کے لحاظ سے رسولوں کے درمیان فرق کرنا، اور ایک ہوتا ہے تفریق بین الرسل یعنی ویسے فرق کرنا ان کی ذات کے حوالے سے، ان کو ماننے کے حوالے سے. تو رسولوں کو ماننے کے حوالے سے ہم فرق نہیں کر سکتے. ویسے آیت میں یہ وضاحت نہیں آئی، آیت تو سیدھا سیدھا کہہ رہی ہے کہ ہم جو رسول ہیں سارے کے سارے ان میں سے کسی کے ایک کو کسی دوسرے پر جو ہے وہ فرق نہیں کرتے کہ یہ ایسے تو یہ ویسے. لیکن اور مقامات پر قرآن کے میں آیا ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے بعض پر درجہ دیا ہے. تو اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس کی یہ تشریح بنتی ہے کہ جو فضیلت کے لحاظ سے جو
درجہ بندی ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن ماننے کے لحاظ سے کسی قسم کی ایک دوسرے پر انہیں فضیلت نہیں دینی چاہیے. یعنی ماننا سب کو ہے، اور درجہ ہو سکتا ہے کہ یہ اعلیٰ نبی ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت زیادہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اینگل میں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں عورت اور مرد جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں، تو ان کا سارا فائنل ٹوٹل نکالیں تو تب برابر بنتے ہیں. کسی چیز میں مرد کی بڑھتری جو ہے بڑھائی ہے، کسی چیز میں عورت کی ہے. اب عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد جو ہے وہ اس کا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، عورت جو ہے وہ ذرا کمزور ہوتی ہے جسمانی طور پر، مرد ذرا سٹرانگ ہوتا ہے. تو مرد کے جو ہے وہ عورت کی پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا، اور مرد جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے جی، مرد جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. چڑیا جو ہے وہ بندے سے افضل ہے ایک لحاظ سے، وہ اڑ سکتی ہے، بندہ اڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایک اینگل سے اس کی فضیلت ہے. اسی طرح سے انبیاء میں بھی، اب حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا جو ہے منہ بن جاتا تھا. ہمارے نبی کا یہ معجزہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے انسانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر کوئی خوبی بڑائی زیادہ پیدا کی ہوتی ہے، کسی کے اندر کوئی اور قسم کی خوبی زیادہ پیدا کی ہوتی ہے. تو انبیاء میں بھی یہی ہے. تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اینگل کے لحاظ سے کسی ایک بات میں ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. اور مجموعی طور پر بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے زیادہ ہے. لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ اس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص نہ ہوتی ہو، کہ آپ دوسرے کسی نبی کو چھوٹا کر کے اپنے نبی کو بڑا کر رہے ہو. ایسا نہیں ہے، ان کو برابر رکھنا ہے. ہاں، اس میں آپ نے یہ کہنا جی اس معاملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت زیادہ ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، اس دور میں آئے ہیں جب ادب کا دور تھا، تب چیزیں ایسی تھیں، وہ چیزیں لکھی گئیں مختلف اس کے جو اسپیکٹ سے یہ اعلیٰ ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے فلاں جو ہیں وہ ان کے، مطلب آپ کہیں کہ فلاں جو نبی ہے وہ ان کے پاؤں کی اس طرح سے بات کرتے نا، ایسے نہیں ہو سکتا. کسی کی تنقیص، کسی کو نیچے کرتے ہوئے اپنے کسی دوسرے نبی کو اونچا کرنا یہ ہے جو ہے نا، یہ منع ہے. اور ویسے فضیلت ہو سکتی ہے. اس میں ایک حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان جو ہے نا وہ لڑ پڑے، اور لڑتے لڑتے نا وہ یہودی نے کہا کہ ہمارے نبی کی شان تمہارے نبی سے زیادہ ہے. تو مسلمان نے کہا کہ نہیں، ہمارے نبی کی شان تمہارے نبی سے زیادہ ہے. اب مسلمان نے جڑ دیا کہ تھپڑ، وہ شکایت لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اس نے کہا جی اس نے مجھے تھپڑ مارا، معاملہ کیا ہوا ہے؟ یہ معاملہ ہوا ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سے کہا دیکھو مجھے دوسرے نبیوں سے بلند نہ کیا کرو، مجھے دوسرے نبیوں سے بلند نہ کیا کرو. اللہ کی قسم قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی تخت کا پایا پکڑے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پر موت آئی نہیں یا وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں.